نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، آج کا جو ہمارا درس قرآن ہے، اس کا موضوع ہے دونوں جہانوں میں کوئی ذرہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ کیا موضوع ہے، ذرا دہرائیں گے؟ مسلمان کا عقیدہ ہے، ذرا کھل کے بیان کریں، کیونکہ الحمدللہ ہم سب کون بیٹھے ہیں، اور یہ مسلمان ہی کا عقیدہ ہے۔ کیا ہے کہ دونوں جہاں میں سیاہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس سے پہلے ایک دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا تاکہ حدیث کی تفہیم اظہر من الشمس ہو جائے۔ یہ بات مسلمہ ہے، جس طرح ہمارے ہاں کتب میں یہ حدیث موجود ہے، تو اسی طرح کتاب نشر الطیب ہے، مصنف اس کا شیخ اشرف علی تھانوی ہے، دیوبندیوں کا نجدیوں کا پیر و مرشد بھی ہے۔ میں وہ پوری حدیث تو خیر بیان نہیں کروں گا، اس نے وہاں پہلی فصل باندھی ہے۔ کیا باندھی ہے؟ شیخ اشرف علی تھانوی نے پہلی فصل۔ اور کسی خشک بندے کو میرے یہ جملے پریشان بھی نہ کریں کہ یہ اس کو شیخ کیوں کہہ رہا ہے، تو کیا میں اس کو یہاں بیٹھ کے گالیاں دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کفار کے نام لے کر خطبہ دیا کرتے تھے کہ نہیں دیا کرتے تھے، کہ فلاں یہودیوں کے عالم نے یوں کہا، فلاں عیسائیوں کے عالم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ماں بہن کی گالیاں تو نہیں نکالتے تھے نا، نام ہی لیتے تھے نا۔ تو میں نے نام ہی لیا، میں نے کون سا اس کو کہہ دیا کہ وہ میرا پیشوا ہے۔ ہمارے ہاں جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اسلام میں، ایسی باتوں سے فتنے کھڑے کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ سنی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور یہ یاد رہے، جو تعلیمات الحمدللہ سرکار کے توسل سے میں پیش کرتا ہوں، اگر میں سنی نہیں ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ جو تعلیمات میں سرکار کی شریعت کی آپ تک پیش کرتا ہوں، ان تعلیمات کو ماننے والا اگر سنی نہیں ہے تو پھر کائنات میں سنی مل ہی نہیں سکتا۔ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ تو شیخ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب میں پہلی فصل باندھی ہے نور محمدی کے بیان میں۔ فصل کا عنوان کیا رکھا ہے؟
اب اس میں یہ حدیث موجود ہے جس کا میں صرف ایک جملہ کہ یہ جو جنت اور جنت کی حوریں ہیں نا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے فیضان سے بنی ہیں۔ جہاں ہمارے ائمہ نے اس حدیث کو نقل کیا، بڑی تفصیلی حدیث ہے، اس پہ شاید ہمارا درس بھی ہو چکا ہے، بلکہ یقیناً ہو چکا ہے۔ اب غور کریں، جہاں ہمارے ہاں موجود ہے وہیں ان کے ہاں بھی وہ حدیث موجود ہے کہ جنت اور جنت کی حوریں کن کے فیضان سے بنی ہیں؟ مصطفیٰ کریم کے نور کے۔ اب یہ حور جو جنت میں بیٹھی ہے، یہ سرور دو جہاں علیہ السلام کے نور کے توسل، برکت اور وسیلے سے بنی ہے۔ اور دوسری بات کہ اس پورے جہاں میں، یہ ورلڈ جتنا بھی ہے، جہاں تک بھی اس کی وسعت ہے، میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، مالک کریم تو جانتا ہے نا، جس نے اس کو بنایا، یا پھر مالک کی عطا سے مصطفیٰ کریم تو جانتے ہیں نا، جنہیں رب نے اس کو آباد کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ جہاں تک بھی یہ کائنات ہے، یہ ایک مسلمہ اصول ہے جس کو ایک کافر بھی مانے گا کہ جتنا اس پوری کائنات سے مدینہ منورہ دور ہے، جس جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اس سے لاکھوں گنا زیادہ جنت اس زمین سے زیادہ دور ہے۔ اس بات پہ اتفاق ہے، کوئی کائنات کا اپنے آپ کو مسلم کہنے والا خواہ ہو یا نہ ہو، وہ علیحدہ بات، اس بات کا انکاری ہو سکتا ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ورلڈ سے زیادہ دور ہے، پورے جہاں کی میں نے بات کی ہے، یا جنت پورے جہاں سے زیادہ دور ہے؟ تو جواب کیا آئے گا کہ جنت اور مدینہ منورہ کے شہر کی دوری اور قرب اور دور کے اعتبار سے مناسبت بنتی ہی، کیونکہ جنت بہت زیادہ دور ہے، جنت بہت زیادہ۔ اب دو باتوں کے بعد وہ حدیث جو میں عرض کرنے لگا تھا، سرور دو جہاں علیہ السلام کی یہ حدیث سیاح ستہ میں موجود، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس پوری کائنات میں، اس پوری جب بھی کوئی خاتون اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے، اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے، تو جنت میں یہ مسلمان مرد جس حور کا شوہر مستقبل میں بننے والا ہوتا ہے، غور کرنا ہے، حدیث کے جملے ہیں، مستقبل میں جس عورت کا، جس حور کا جنت میں یہ شخص کیا بننے والا ہوتا ہے؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ ابھی بنا ہوا ہے یا بننے والا ہوتا ہے؟ تو جو بننے والا ہوتا ہے، پتہ چلا وہ ان فیوچر ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ بعد میں ہوگا، کیا فرمایا؟ بعد میں ہوگا۔ ادھر پورے ورلڈ میں کسی بھی مقام پہ، کسی بھی وقت کوئی بیوی جب اپنے شوہر کو، بولو تو صحیح حدیث کے جملے، تو سرور دو جہاں نے فرمایا وہ جو بیوی ہونے والی ہوتی ہے، ہوئی نہیں ہے، اس میں بھی دو باتیں آ رہی ہیں۔ ابھی تک وہ اس کا شوہر نہیں بنا، لیکن اس کو پتا ہے کہ اسی نے میرا شوہر بننا ہے، نہ جانے 1000 سال بعد بننا ہے، کتنے سال بعد بننا ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ وہاں سن لیتی ہے۔ کوئی بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ وہ حور جنت میں سن لیتی ہے اور پھر وہیں سے کہتی ہے، اے خاتون، اس کو نہ ستا، اس کو تکلیف مت دے، یہ تیرے پاس چند ایام کا، چند سانسوں کا مہمان ہے، یہ تو میرا شوہر بننے والا ہے، تو میرے شوہر کو تکلیف دیتی ہے۔ اب کوئی بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے؟ حور کی ویلیو، حور کا مقام اور رتبہ کیا ہے؟ میں نے پہلے نتیجتاً ایک حدیث آپ کے سامنے اس سے اپنا متعلقہ جملہ بولا، جو حوالہ میں نے
شیخ اشرف علی تھانوی کی کتاب نشر و طیب کی پہلی فصل سے دیا. ہمارے ہاں تو بزرگوں نے اس پہ مفصل کلام کیا. جو نہیں مانتے مزہ یہ ہے کہ ان کے گھر میں بھی حدیث موجود ہے. اب غور کرو، وہ حور، وہ ایک جنت میں بیٹھی ہوئی جو سرکار کے نور کے فیضان سے وجود میں آئی ہے، جس کا کوئی وجود نہیں تھا، جس کو وجود رسول اللہ کے توسل سے ملا ہے، جس کا کوئی اپنا جنت میں وجود تھا ہی نہیں، وہ عدم میں تھی. مصطفیٰ کریم کے نور کے فیضان سے مالک نے اس کو تخلیق فرمایا، رسول اللہ کے نور کی برکت سے وہ پیدا ہوئی. سوال یہ ہے، پورے ورلڈ میں جہاں کہیں کوئی عورت کسی وقت بھی اپنے شوہر کو ستائے تو وہ جنت میں بیٹھی ہوئی حور جو رسول اللہ کے نور کی برکت سے بنائی گئی ہے، وہ اگر پورے ورلڈ کی آواز سن سکتی ہے، حالانکہ پہلے میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ اس ورلڈ سے جنت زیادہ دور ہے یا مدینہ منورہ زیادہ دور ہے، تو آپ نے بھی یہی کہا، منکر بھی یہی کہے گا کہ مدینہ اتنا دور نہیں ہے جتنا کہ جنت دور ہے. اگر جنت اتنا زیادہ دور ہے اور جنت میں سننے والی رسول اللہ کی غلام ہے، رسول اللہ کے نور سے پیدا کی گئی ایک حور ہے، اور جنت سے مدینہ کم دور ہے، مدینے میں تو وہ سنتے ہیں جو سارے نبیوں کے بھی آقا و مولا ہے. اب غور کریں کتنی بددیانتی سے کام لیا جاتا ہے، کس قدر مسلمانوں کو مختلف انداز سے دین و اسلام سے، عشق رسول سے، محبت رسول سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق بحال کرنے سے کس کس انداز میں لوگ آج مختلف انداز لے کر مسلمانوں کے ایمان پہ چھرا پھیر کے ایمان کو ذبح کیے جا رہے ہیں. کوئی بکواس کرتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، کوئی بکواس لکھتا ہے کہ معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل چکے ہیں، کسی چیز کا شعور نہیں ہے. ارے بے ایمانو، یہ رسول اللہ کی شان نہیں ہے. رسول اللہ کی شان تو دور کی بات ہے، رسول اللہ کے نور کے فیضان سے رب نے جن کو پیدا کیا ہے، پورے ورلڈ میں کہیں کوئی عورت اپنے شوہر کو ستائے، جنت میں بیٹھی حور اس کو سن لیتی ہے. غور کرو. اگر آپ کے نور کی برکت سے پیدا کی ہوئی کئی لاکھوں گنا زیادہ مسافت پہ بیٹھ کے اس سے یہ معاملہ، کیونکہ اس کا تعلق خاص ایک معاملے کے ساتھ ہے کہ یہ مرد اس کا کیا بننے والا ہوتا ہے. پہلے تو یہی بات تمہارے عقیدے کا رد ہے کہ جو بعد میں کام ہونا ہے اس کو پہلے ہی پتا ہے، اس حور کو پہلے ہی پتا ہے. تم کہتے ہو کل کی بات رسول اللہ نہیں جانتے، اور حدیث رسول کہہ رہی ہے سیاستہ میں کل کی بات جو سرکار کے نور سے کسی کو کچھ حصہ ملا، کل کی نہیں، لاکھوں برس بعد کی بات تو وہ حور نہیں جان لیتی ہے. بے ایمانو، اپنے رسول کو حور سے بھی کم بنا رکھا ہے، تو پھر ایمان کس چیز پہ لے آئے ہو؟ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نور سے جن کو حصہ ملتا ہے وہ مدینے سے اس جہاں سے کئی گنا دور بیٹھے ہیں، لیکن جہاں والوں کی بات آپ کہیں گے جی ہر ایک کی اتنی سنتی. میں بھی کہہ رہا ہوں کہ خاص اپنے شوہر کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق فقط اسی ایک مرد کے ساتھ ہے. اور اب کوئی کہے جی رسول اللہ پھر ہر ایک کی کیسے سنتے ہیں، تو میں پوچھوں گا بتایا جائے. اس حور کا تعلق ایک خاص شعبے سے ہے، ایک خاص مرد سے ہے، وہ اس کی سن لیتی ہے. اب تم یہ مقرر کر دو کہ رسول اللہ کا تعلق اس کائنات میں رہنے والوں کے ساتھ کن کے ساتھ ہے شریعت کے اعتبار سے، اور کون کون سا مسلمان ہے جس کو رسول اللہ کے تعلق کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. جو بھی کلمہ پڑے گا اس کا تعلق سرکار سے ہوا کہ نہ ہوا؟ تو سرکار کا ہر حیثیت سے تمام شعبات میں تعلق ہے. ارے جب آپ کے نور کی برکت سے اس حور میں اتنی پاور آ چکی ہے کہ کائنات میں کہیں کوئی بولے
وہ وہاں بیٹھی سن لیتی ہے۔ سرور دو جہاں نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ جب کوئی عربی میں ستائے تو وہ سنتی ہے، کیونکہ وہاں جنت میں زبان کیا چلنی ہے؟ عربی چلنی ہے۔ یہ جملے بھی نہیں فرمایا کسی زبان میں بھی بولے حور کو سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ سرکار کے نور کا فیضان ہے، وہ سن بھی لے سمجھ بھی لے۔ تو جو مدینہ منورہ میں ظاہری طور پر بیٹھے ہوں اور باطنیت کی دنیا میں پورے جہاں پہ جن کا سایہ ہو، پورے جہاں پہ جن کا سایہ ہو، اور پھر یہ کہنا کہ سرکار کو پتہ نہیں کون کس جگہ کیا کر رہا ہے، زیادتی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلا تمہارے نزدیک جتنی پاور جتنی طاقت ایک حور کو ہے تمہارے نبی کو بھی نہیں ہے، اگر دیوار کے پیچھے نہیں جانتے۔ مطلب یہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ آپ بھی ماشاءاللہ عقل مند ہیں، دانشور ہیں، سمجھتے ہیں گفتگو کو، یہی مطلب نکلا کہ نہ نکلا؟ بتایا جائے جو غیر نبی کو، کیونکہ حور نبی نہیں ہو سکتی، حور نبی، جو غیر نبی کو فقط نبی کے برابر مانے آپ کے نزدیک وہ مسلمان ہے؟ ذرا بلند آواز سے۔ تو جو نبی علیہ السلام سے زیادہ مانے وہ کیسے مسلمان ہے؟ کوئی بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ وہ سن لیتی ہے جی، اس پہ کوئی بدعت نہیں، کوئی شرک کے فتوے نہیں، کوئی حرام کے فتوے نہیں، حدیث رسول ہے۔ تو ادھر قرآن ہے اور احادیث رسول ہے کہ دونوں جہاں میں سرکار سے کچھ چھپا ہوا۔ سرور دو جہاں، یہ صحیح بخاری کی حدیث، مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کتاب کون سی ہے؟ اور باب الکسوف کے اندر امام بخاری نے اس کو نقل کیا۔ غور کریں، مسجد سے آپ باہر ہو جائیں، جہاں تک میری آواز جائے وہ کسی بھی کمرے سے باہر ہو جائے حدیث سمجھنے سے پہلے، اور آسمان کی طرف منہ کر لے اور آسمان کی طرف یوں اپنے ہاتھ کو اٹھائے، یوں اپنے ہاتھ کو انصاف سے جواب دینا ہے۔ منہ بھی اس طرف ہے اور ہاتھ بھی۔ اب ہاتھ اپنے جسم سے جس نے بھی بلند کیا ہے یہ زیادہ دور تک گیا ہے یا آنکھ کی جو نگاہ ہے وہ زیادہ دور تک گئی ہے؟ ان کا کوئی آپس میں نسبت کے اعتبار سے کہ ہاتھ کتنا دور گیا اور آنکھ کتنی دور گئی کوئی حساب ہے؟ بولو، اگر سمجھ نہیں ہے تو باہر کھڑے ہو کے پریکٹیکل کر لو۔ ہاتھ زیادہ سے زیادہ 1.5 سے 2 فٹ بندے کے جسم سے دور جا سکتا، اور نگاہ کتنی دور گئی؟ جب رات کو آسمان پر ستارے نکلتے ہیں، چاند نکلتا ہے، دن کو سورج نکلتا ہے، آپ کو نظر آتا ہے؟ پتہ چلا کہ نگاہ کے اعتبار سے ہاتھ کی طاقت دوری کی طرف جانے کی طرف نسبت کرے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی۔ اور یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ میرے جیسے ایک عام بندے کی، آپ جیسے ایک عام بندے کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی نگاہ اس کے ہاتھ سے کوئی کھربوں میل زیادہ سفر کرتی ہے، کوئی کھربوں میل، حد کوئی نہیں، کیونکہ ہمارا علم محدود ہے۔ حد ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، میں اور آپ جان سکتے نہیں ہیں۔ یہ کوئی غیر متناہی چیز نہیں ہے متناہی، لیکن ہمارا علم وہاں تک نہیں پہنچتا۔ یہ بات کس کی ہوئی؟ ایک کافر کو بھی کھڑا کر دیں تو یہ بات اس پہ بھی سچی آئے گی۔ ایک مشرک کو، بت پرست کو کھڑا کر دیں، یہ بات اس پہ بھی کیا آئے گی کہ وہ کہے گا یار ہاتھ کم دور جاتا ہے اور نگاہ اتنی دور جا رہی ہے کہ میں ان کو آپس میں کوئی نسبت دے سکتا۔ اور سنو امام بخاری کا عقیدہ، محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں حدیث کو لے آتے ہیں، اور سرکار دو جہاں کہاں موجود ہیں اس وقت؟ او حدیث کے اعتبار سے آپ سمجھیں کہ اس وقت یہ بات نہیں ہو رہی۔ حدیث جب امام بخاری لے ہے، حدیث جب بیان کی جا رہی تھی اس وقت سرکار کہاں موجود تھے؟ مدینہ میں۔ صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے
کیونکہ یہ ایک ایسا اجتماع تھا جس میں کثیر لوگ موجود تھے، جس میں کثیر لوگ کیا تھے؟ سرور دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں، اے میرے، چلو اس سے پہلے ایک اور بات بھی آپ کو عرض کروں. اگر میں یہاں بیٹھے ہوئے معاذ اللہ، میں مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میری یہ جرت نہیں ہے، اگر میں یہاں مجمع میں کہوں اے میرے بھائیوں بزرگوں، ابھی ابھی میں نے ہاتھ کو بلند کیا، بیٹھا آپ کے سامنے ہوں اور میں نے اس کو جنت تک پہنچا دیا، کوئی بندہ میری بات مانے گا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ ہمارے جیسا ہی تو ہے، یہ ہمارے جیسا ہی تو، وہ بھی اللہ کرے کہ پتہ نہیں میں آپ جیسا بھی ہوں یا آپ سے گیا گزروں گی، تو مالک ہی جانتا ہے، کوئی جانتا نہیں ہے. اب دیکھو آپ میں سے کوئی بھی میری بات کو ماننے کے لیے تیار، کیونکہ آپ کو پتا ہے ظاہری طور پہ، باطنی طور پہ، ہر لحاظ سے ہاتھ بلند کرنے کی طرف جب نسبت کریں، آپ کو پتا ہے یہ بھی اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں، جتنا، تو کوئی بندہ بات کو مانتا؟ اب سنو، صحابہ کا عقیدہ بھی ساتھ ساتھ اہل بیت کا عقیدہ بھی سرکار نے اپنے مجمع میں اعلان فرمایا. امام بخاری اس کو صحیح بخاری میں لے آئے، فرماؤ میرے غلاموں، بیٹھے کہاں ہیں؟ اور بولا تو کرو یار، مدینہ منورہ. فرمایا میرے غلاموں، میں نے ابھی اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور جنت کے ایک درخت تک پہنچا دیا ہے. کہاں تک پہنچایا ہے؟ فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ یہاں سے پھل توڑ لوں، جنت کے درخت سے کیا توڑ لوں؟ پھل. میں نے پھل تک اپنے ہاتھ کو پہنچا دیا، لیکن بس کسی وجہ سے میں نے اس کو توڑا نہیں. فرمایا اگر میں توڑ لاتا تو اے غلاموں تم قیامت تک اس پھل کو کھاتے رہتے، وہ پھل کبھی ختم ہونے کا نام نہ لیتا. اب جو بات کرنے کے قابل ہے، صحیح بخاری میں حدیث، تو پتہ چلا امام بخاری کا بھی یہی عقیدہ، صحابہ کے سامنے یہ جملے کہ میں نے جنت تک کیا پہنچا دیا ہے؟ مدینہ میں بیٹھ کے ہاتھ پہنچایا. کسی نے آگے اعتراض نہیں کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ بیٹھے آپ یہاں ہیں، لاکھوں میل دور تک آپ کا ہاتھ کیسے پہنچا؟ سب نے سر جھکا دیے، اپیل کی، واقعی آپ نے ہاتھ پہنچا دیا ہے. معلوم ہوا صحابہ کا بھی یہی عقیدہ، محدثین کا بھی یہی عقیدہ، اہل بیت کا بھی یہی عقیدہ. اور آج ورلڈ میں غور کرو، اس عقیدے کو ماننے والا اگر کوئی میدان میں آئے گا تو اس کا نام یا رسول اللہ کہنے والا سنی ہوگا. کیا پہنچایا جنت تک؟ وہ پہلی تمہید ذہن میں ہے کہ ہاتھ کتنا دور جاتا ہے اور نگاہ کتنی. سرور دو جہاں علیہ السلام کی نگاہ پہ اعتراض کرنے والوں کان کھول کے سن لو، آج تمہیں موقع ہے، مالک نے کچھ سانسیں تمہیں دے رکھی ہیں، اپنے اس گندے عقیدے، گندے مذہب سے توبہ کر لو، ورنہ یاد رکھو جہاں فرعون، قارون اور شداد جیسے لائن پڑے ہوں گے، تمہارے جیسے گستاخوں کو بھی جہنم کے اسی طبقے میں داخل کیا جائے گا. آج رسول اللہ کو اس حیثیت سے رسول مانو جس حیثیت کو رسول بنا کے رب تعالیٰ نے آقا کریم کو بھیجا ہے. غور کرو، یہ ہاتھ کی طاقت ہے. عام بندے کے ہاتھ کی طاقت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی. جس ہستی کے ہاتھ کی طاقت دوری اور نزدیکی کے اعتبار سے مدینے میں بیٹھ کے جنت تک تو ہاتھ پہنچتا ہے، اب تم ہی بتاؤ ان کی نگاہ کے فیضان کا کیا عالم ہوگا. کسی میں ہے جرأت تو میدان میں نکلے اور بتائے ہمیں ہاتھ کی یہ طاقت ہے تو نگاہ مصطفیٰ کریم کی کتنی پاور ہوگی، وہ کتنی دور تک. زیادہ سے زیادہ ہم تو جنت تک کی واقف کار ہیں نا، اب آگے کا ہمیں تو نہیں پتا کیا ہے. یہ تو ہاتھ مبارک کی طاقت ہے کہ وہ مدینہ میں بیٹھ کے جنت تک پہنچا ہے. جس محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہاتھ مدینہ میں بیٹھ کر جنت تک چلا جاتا ہے، کیا خیال ہے مدینہ میں بیٹھ کر اس چھوٹی سی کائنات کے اوپر آپ کا ہاتھ نہیں آ سکتا؟ کتنی بددیانتی سے لوگ کام لیتے ہیں، کس قدر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گرانے میں مختلف انداز سے لوگ گستاخیوں سے کام لیتے ہیں. خدا کا نام لو، ایسے گستاخوں سے تعلق چھوڑ دو، ایسے گستاخوں کو دروس حدیث دروس قرآن میں جانا ترک کر دو، ایسے گستاخوں کے جنازے پڑھنا چھوڑ دو، ایسے گستاخوں کے ساتھ رشتہ داریاں تعلق سب ختم کر دو، ورنہ سن لو قیامت کا دن ہوگا ان گستاخوں کے ساتھ اس کا بھی حشر ہوگا جو کہتا ہے یہ بھی مسلمان ہی ہے. اگر وہ مسلمان ہے تو پھر آپ مشرک. کوئی ایک تو مانو. آپ کہو کہ رسول اللہ اتنی پاور رکھتے ہیں، اتنی طاقت رکھتے ہیں، آپ کہیں میں بھی مسلمان. دوسرا کہ نہیں جی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتے، آپ کہیں یہ بھی مسلمان. یہ کوئی انصاف ہے؟ کوئی ایک طرف تو ہوں. مذہب عقیدہ اللہ کو درکار نہیں ہے. اللہ کو وہ عقیدہ چاہیے جو ہر اعتبار سے ہر محفل میں ہر میدان میں ڈنکے کی چوٹ میں بول کے کہے کہ میں رسول اللہ کو ایسا ہی مانتا ہوں جیسا رب نے بنا کے بھیجا ہے. اب غور کرو، سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کائنات میں کوئی ذرا. میرے سامنے کتاب ہے المدخل شریف. کیا نام ہے؟ المدخل شریف. 727 سنہ ہجری کو یہ مصنف وفات پاتا ہے. علامہ ابن حاج 727 سنہ ہجری کو اس کتاب کا مصنف دنیا سے ظاہری طور پہ کیا کرتا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں محقق نے المدخل شریف کو لکھا ہے. اور اتنے بڑے عاشق رسول ہیں کہ ہمارے ہاں اس وقت عشق کے میدان میں جس ہستی کا اکثر نام لیا جاتا ہے اور الحمدللہ وہ اس قابل بھی ہیں، امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عشاق بھی جب عشق مصطفیٰ پہ کلام کرتے ہیں تو حوالے کے طور پہ علامہ ابن حاج کو پیش کر دیتے ہیں. اتنا بڑا محقق اور عاشق رسول اپنی کتاب میں کیا لکھتا ہے؟ جلد نمبر 1 کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں، صفحہ 253 ہے، ذرا غور سے سننا. فرمایا ان الزائر یشعر نفسه بانه واقف بین یدیہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کما ہوا فی حیاتہ. فرماؤ زائر مدینہ، کیا فرمایا؟ او مدینے کو جانے والے، پہلے اپنا عقیدہ درست کرنا پھر مدینے کو جانا. اگر عقیدہ بد مذہبی اور بد عقیدگی میں لکھا ہوا تو مدینے میں جانے کا تجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. مدینے میں جانا ہے تو پہلے مدینے والے کا غلام بن پھر مدینے کی طرف سفر کر. فرمایا یہ سوچ، یہ اپنا عقیدہ رکھ کہ سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے تو جہاں سے بھی چلے، تو جدھر بھی رہتا ہے، اپنے آپ کو سمجھ کہ میں سرکار کے سامنے ہوں، میں سرکار کے. فرمایا کیسے؟ کما ہوا فی حیات ہی، جس طرح سرور دو جہاں کی ظاہری حیات میں معاملہ تھا کہ کائنات کا کوئی ذرا چھپا ہوا. فرمایا اب بھی یہی عقیدہ رکھنا ہوگا اگر کچھ لینا ہے تو. اگر کچھ لینا ہے. کیوں؟ فرمایا اذ لا فرق بین موتہ و حیاتہ، کیونکہ سرور دو جہاں علیہ السلام یا کسی بھی نبی علیہ السلام کے ظاہری طور پہ پردہ فرمانے اور اس سے پہلی کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. شرن کوئی فرق، جس طرح پہلے اسی طرح بعد میں. اب پھر مزید فرماتے ہیں رسول اللہ کا مشاہدہ کہاں تک ہے، سرور دو جہاں علیہ السلام کا فیضان نگاہ کہاں تک ہے. فرمایا سنو، فی مشاہداتہ لامتہ و معرفتہ باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواترہم ذالک عندہ جلی لا خفا. کتنا بڑا عقیدہ بیان کر دیا علامہ ابن حاج نے. غور کرو، فرماؤ کائنات میں رہنے والوں،
اور اس چھوٹی سی دنیا میں بسنے والوں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مشاہدے کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا سن لو، سرور دو جہاں پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ پہلا جملہ ہے۔ دوسرا جملہ وَمَعْرِفَتِهِ بِأَحْوَالِهِمْ، ان کا کوئی بھی حال ہو، وہ کسی بھی حالت میں ہوں، سرور دو جہاں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ سرور دو جہاں ان کی ہر حالت کو دیکھتے ہیں۔ اگلی بات غور سے سننا۔ چلو آپ کا ظاہر مجھے بھی نظر آ گیا، جو میرے سامنے ہے۔ اب جو بات آ رہی ہے اس پہ غور کرنا۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں۔ ابھی میں نے ایک نیت کی ہے، آپ سے سوال کرنے لگا ہوں۔ اس کے بعد بولنے سے پہلے میں نے ایک، آپ میں سے کسی کو پتا ہے تو کھڑے ہو کے بتائے میں نے کیا نیت کی ہے؟ حالانکہ میں آپ کے، لیکن آپ کو پتا، بتا دوں میں نے کیا نیت کی؟ نیت ہی نیت میں نے دعا کی، مالک ہم سب کو مدینہ منورہ کی زیارت سے مشرف فرما دے۔ لیکن آپ کو پتا نہ چلا۔ اگلے جملے سننا۔ فرمایا وَنِيَّاتِهِمْ، کیا فرمایا؟ مدینے جانا ہے تو پہلے عقیدہ سنیوں جیسا رکھ، پھر مدینہ جانے کا کوئی فائدہ ہے، ورنہ لعنت تو برس سکتی ہے، رحمت کا کبھی تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَنِيَّاتِهِمْ، پورے جہاں میں جہاں کہیں کوئی رہتا ہے، فرمایا سرور دو جہاں تو اس کی نیت کو بھی جانتے ہیں، اس کی نیت کو بھی، کہ کس وقت کون کیا نیت کر رہا ہے۔ اور اگلی بات وَعَزَائِمِهِمْ، کیا فرمایا؟ وَعَزَائِمِهِمْ، مستقبل میں کیا ارادے کیے ہوئے ہیں، کیا کرنا ہے، کل اگلے دن کیا کرنا ہے، مزید اگلے دن کیا کرنا ہے۔ فرمایا وَعَزَائِمِهِمْ، اپنی پوری امت، کیونکہ ہم ضمیر آ رہی ہے نا، جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ فرمایا امت میں جتنے لوگ جو ارادے کیے ہوئے ہیں، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، فرمایا یہ بھی مصطفیٰ کریم جانتے ہیں۔ اگلی بات اس سے بھی بریکی والی، مزید فرماتے ہیں وَخَوَاتِرِهِمْ، فرمایا جو دل میں خیال نہیں اٹھتا، کیا اٹھتا ہے؟ دل میں خیال جو اٹھتا ہے، فرمایا سرور دو جہاں تو پورے جہاں والوں کے خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ اور اگلی بات بڑی مزے کی عشق مصطفیٰ علیہ السلام کو اجاگر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اے لوگو، اے ایمان والو، وَذَلِكَ عِنْدَهُ جَلِيٌّ، وَذَلِكَ عِنْدَهُ، یہ جو کچھ پیچھے فرمایا میں نے ذکر کیا کہ کائنات کا کوئی بھی شخص مصطفیٰ کریم سے چھپا ہوا، خواہ وہ امت دعوت ہو یا امت اجابت، اس کائنات میں دو طرح کے لوگ ہیں دونوں رسول اللہ کے امتی، ہیں دونوں رسول اللہ کے، ایک مسلم دوسرے کافر۔ جو کافر ہیں وہ بھی امتی ہیں، لیکن امت دعوت، امت کہ ان تک دعوت ضرور پہنچی ہے لیکن انہوں نے قبول، اور جو مسلم ہیں وہ امت اجابت، وہ امت کہ ان تک دعوت پہنچی تو انہوں نے سر جھکا دیا، انہوں نے سرور دو جہاں کے سامنے جھکا دیا۔ اس کائنات میں جتنی مخلوق بھی آباد ہے، سب کی سب سرکار کی کیا ہے؟ امت ہے۔ پہلی بات کی کہ امت کا کوئی فرد بھی آپ سے، دوسری بات کی امت کے کسی فرد کا کوئی حال بھی، کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ بھی مصطفیٰ کریم سے پوشیدہ۔ تیسری بات کی وَنِيَّاتِهِمْ، مصطفیٰ کریم سے کسی بھی امت کے فرد کی نیت پوشیدہ۔ چوتھی بات کی وَعَزَائِمِهِمْ، جو کچھ ارادے کر رکھے ہیں سرکار سے یہ بھی چھپے ہوئے۔ پانچویں بات کی وَخَوَاتِرِهِمْ، جو کچھ دل میں خیال اٹھتے ہیں، جو کچھ دل میں خیالات اٹھتے ہیں، فرمایا سن لو ذَلِكَ عِنْدَهُ جَلِيٌّ، یہ سب کے سب سرکار کے سامنے ایسے ہیں
جس طرح تمہارے سامنے سورج چمکتا ہوا نظر آتا ہے، جلی ولا خفا، اس میں کسی طرح کی پوشیدگی نہیں ہے، ولا خفا، فرمایا کوئی پوشیدگی، بلکہ ذالک عندہ جلی، سب کچھ سرور دو جہاں کے سامنے روشن ہے، سب کچھ سرور دو جہاں کے سامنے کیا ہے؟ روشن ہے۔ پھر آپ نے ایسے لوگوں کا ایک اعتراض لکھا، فَإِنْ قَالَ الْقَائِلُ هَذِهِ الصِّفَاتُ مُخْتَصَّةٌ بِالْمَوْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فرمایا اگر کوئی کہنے والا یہ کہے، اگر کوئی کہنے والا کہ جو کچھ اے علامہ ابن حاج، جو کچھ تم نے یہاں عقیدہ بیان کیا ہے، جو صفات رسول اللہ کی بیان کر دی ہیں، اگر کوئی کہنے والا کہے هَذِهِ الصِّفَاتُ مُخْتَصَّةٌ بالمولا سبحانہ وتعالی وعز وجل، اگر کوئی کہے یہ تو ساری شان اللہ کی ہے، یہ تو ساری شان اللہ کی ہے، ممکن ہے کوئی قرآن بھی لے آئے، انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کے خیالات جانتا ہے، اور تم نے کہہ دیا مصطفیٰ کریم بھی، لہذا خالص شرک کیا ہوا؟ ایسی بات نہیں۔ علامہ نے ان آنے والوں کا اعتراض بھی نقل کیا اور فرمایا فل جواب، میں اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں۔ علامہ ابن حاج نے کیا فرمایا؟ میں اس کا جواب بھی، بڑی طویل بحث ہے لیکن آپ کے جواب کا جو نتیجہ ہے میں فقط وہی آیت پڑھنا چاہوں گا۔ فرمایا قرآن پہ تو ایمان ہے نا، جواب دیتے ہو فرمایا قرآن پہ تو ایمان ہے نا، چلو حدیثیں تمہارے نزدیک ساری ضعیف ہو جائیں، ہے نہیں، کیونکہ جو تمہارے عقیدے کے خلاف ہے تم کہتے ہو یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، اس کی سند میں کلام ہے، بھلے جو تمیز اتنی نہ ہو سند کہتے کس کو ہیں، بھلے پتہ اتنا ہی نہ ہو کہ لفظ حدیث کے لغوی معنی کتنے اور کون کون سے ہیں، بھلے اس بات کا علم نہ ہو، ھذا حدیث ضعیف کہنا تو تمہیں سکھا دیا گیا۔ فرمایا اگر تم کہو فلاں حدیث کو میں نہیں مانتا، فلاں حدیث کو میں نہیں مانتا، فرمایا کم از کم قرآن کو تو مانو گے نا۔ فرمایا سنو میں تمہارے سامنے اپنے ان عقائد پر دلیل دیتے ہوئے رب کا قرآن پڑھ دیتا ہوں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اللہ فرما رہا ہے کہ اس وقت، یہ سورہ نساء آیت نمبر 41، سورہ نساء آیت نمبر 41، اس وقت کیسی حالت ہوگی؟ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہم آدم سے لے کر آپ علیہ السلام کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت سے ایک گواہ پیش کر دیں گے۔ یہ معاملہ اس وقت ہوگا جب اللہ کریم آدم علیہ السلام سے پوچھے گا میرے دین کا پیغام پہنچایا تھا؟ آپ عرض کریں گے مالک میں نے پہنچا دیا، تو بہتر جانتا۔ آپ کی امت کے کفار کہیں گے یا اللہ انہوں نے نہیں پہنچایا۔ نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، عرض کریں گے مالک میں نے تیرے دین کا پیغام پہنچا دیا، تو بہتر جانتا ہے۔ لیکن کفار کیا کہیں گے؟ مالک نوح علیہ السلام نے تیرے دین کا پیغام ہم تک، عیسیٰ علیہ السلام تک یہی حالت چلے گی۔ اب اللہ فرمائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ حالانکہ اللہ خود بہتر جانتا ہے کہ میرے انبیاء نے ان تک دین کی تبلیغ کیا کر دی تھی۔ اب اللہ فرمائے گا، اصل مقصود ہے مصطفیٰ کریم کی شان کا اظہار، اس لیے فرمائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ سرور دو جہاں کی امت میں سے جن نفوس قدسیہ کو مالک نے مقام دیا ہوگا، انبیاء ان کو سامنے کر دیں گے، یا اللہ ہمارے گواہ یہ ہیں، ان سے پوچھ کہ ہم نے تیرے دین کی تبلیغ ان لوگوں تک، الحمدللہ ہم بھی ادھر کھڑے ہوں گے، اگر سرکار نے چاہا تو وہاں ہم بھی، چلو سارے نہیں تو کچھ کو تو سرکار یہ مقام عطا فرمائیں گے نا، اتنا جو مجمع ہے وہاں کہیں گے یا اللہ تیرے انبیاء نے ان تک تبلیغ پہنچا دی تھی، یہ بے ایمان ہیں۔ وہ آگے سے جملہ بولیں گے یا اللہ گواہ تو وہ ہوتا ہے، گواہ تو جو موقع محل پہ موجود ہو، اور یہ جو گواہی دینے آئے ہیں یہ تو آئے سب سے بعد میں تھے دنیا میں، یہ تو آئے سب سے، کافروں نے اس امت کی گواہی پہ اعتراض کر دیا۔ مالک فرمائے گا چلو ٹھہرو،
تمہارے اس سوال کا جواب بھی موجود ہے. یہ بعد میں آئے ہیں، ذرا ان سے پوچھو تو صحیح کہ تم گواہی کیوں دے رہے ہو. جب پوچھا جائے گا تم تو بعد میں آئے تھے، حالانکہ ساری باتوں کو اللہ کریم کو علم ہے، صرف سرور دو جہاں کی شان کا ذکر کرنا مقصود ہے، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ یہ امت کے لوگ کہیں گے مالک اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم بعد میں آئے تھے، لیکن جس ہستی نے ہمیں بتایا تھا، جس ہستی نے کہ تمام نبیوں نے اللہ کا جو پیغام ان کی طرف آیا پورا پورا اپنی امت کی طرف پہنچا دیا، مالک ہم نے تو تیرے محبوب سے سن کے گواہی دے دی ہے. اب اللہ فرمائے گا چلو اب ہم وہ گواہ لاتے ہیں جو اولین و آخرین آدم علیہ السلام سے پہلے سے الی یوم القیامت تک جس ہستی سے ایک ذرا بھی چھپا ہوا نہیں ہے. کافرو تم کہتے ہو گواہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو. علامہ ابن حاج نے آگے رسول اللہ کی شان میں قرآن کی یہ آیت پیش کی، فرمایا اس وقت اللہ فرمائے گا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب ان سب کی گواہی پر اعتراض آئیں گے وَجِئْنَا بِكَ، محبوب ہم اس وقت فرمائیں گے محبوب ذرا تشریف لے آئیے، وَجِئْنَا بِكَ، ہم آپ کو اس وقت لے آئیں گے کس حیثیت سے؟ فرمایا عَلَى هَؤُلَاءِ، یہ جتنے کھڑے ہیں ان سب کے اوپر کیا بنا کے لائیں گے؟ شہیدہ. قرآن ہے، قرآن شہیدہ، محبوب اولین و آخرین کی گواہی. پھر اب آپ دیں کیونکہ آپ سے تو کچھ چھپا ہوا. علامہ ابن حاج نے فرمایا اگر حدیثوں کو نہیں مانتے ہو کم از کم قرآن ہی مان لو، کم از کم غور کرو. چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں، آپ اگر یقین کر لیں سرکار کی یہ شان کہ دونوں جہاں میں کچھ چھپا ہوا. آج جو بھی تاریخ ہے محرم الحرام کی، کیا تاریخ ہے؟ 4 تاریخ، 1437 سنہ ہجری محرم الحرام کی 4 تاریخ. اگر آج سے اسی موضوع کو شروع کیا جائے اور 1438 سنہ ہجری کے 4 محرم الحرام تک روزانہ بھی درس دیا جائے نا کہ سرکار سے کچھ چھپا ہوا، یقین جانے قرآن و سنت میں اتنے دلائل ہیں، سال ختم ہو جائے گا رسول اللہ کی شان پہ دلائل ختم نہیں ہو سکتے. چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تو کوئی بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ سرکار سے کچھ بلند آواز سے کچھ چھپا ہوا؟ صحابہ کا یہی عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اونچی آواز سے اہل بیت کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ 1400 سال کے محدثین، مجتہدین، مفسرین، فقہاء اسلام، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب غور کر لیں، چھوٹی سی بات ہے اگرچہ اپنے رتبے اور مقام کے اعتبار سے تو بہت بڑی ہے. یہ عقیدہ آج کن کے پاس؟ بس چھوٹی سی بات کی آپ کس مسلک کے پاس ہے؟ اب بولو تو صحیح. اور لوگ سنی نہیں ہیں، وہ اپنے سٹیجوں پہ شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، اور وہابی یہ جملے سٹیجوں پہ بول رہے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں ہمارا مسلک اہل سنت. یہ جملے بول رہے ہیں، کتابوں میں لکھ رہے ہیں، اور ہیں نہیں. آپ تو ہیں پھر بھی شرما رہے ہیں. سرکار کا اتنا کرم ہے آپ پہ پھر بھی شرما رہے ہیں. یہ عقیدہ جو صحابہ و اہل بیت کا تھا آج کس مسلک میں موجود ہے؟ تو کم از کم ہر انسان کو اتنا شعور تو ہے نا کہ اللہ کو عقیدہ وہ پسند ہے جو صحابہ اور اہل بیت کے پاس تھا، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے دین کو سیکھا تھا. وہ سرکار سے توحید کے جام پیتے تھے. اگر یہ باتیں توحید کے منافی ہوتی، اگر یہ باتیں توحید کے، کم از کم صحابہ تو یہ عقیدہ نہ رکھتے نا. تو اللہ کا جتنا ہم شکر کریں، یقین جانے ہم اس قابل ہی نہیں ہیں
1400 سال بیت گئے. کتنا اس کا عظیم احسان ہے مسلک اہل سنت پر کہ عقیدہ وہ دیا ہے جو 1400 سال پہلے صحابہ کو عطا فرمایا. اللہ کریم مجھے آپ سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ علیہ السلام کی شان ماننے کی اور مان کر اس کا اظہار کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.